رمضان میں جو 1 مہینہ ہے 30 دن ہوتے ہیں, آپ کو روزہ رکھنے کو کہا گیا ہے, تو اس روزے میں بیسکلی آپ کی باڈی ڈیٹاکس ہوتی ہے. سو اللہ نے صرف اس لیے نہیں کہا ہے کہ روزہ رکھیں کہ آپ کو پیاس, بالکل بھوک پیاس یا کسی اور کی مشکلوں کا احساس ہو, بلکہ یہ بھی ہے کہ آپ کے اپنے جسم کے لیے یہ فائدہ مند ہے. پہلی تو بات یہ ہے. سیکنڈلی, آپ کا جب آپ بہت دیر تک کھانا نہیں کھاتے یا آپ کا سحور اور افطار میں جو گیپ ہوتا ہے, تو آپ نے ایک پرہیز جو کیا ہوا ہوتا ہے, اس میں آپ کا انسولن نیچے جاتا ہے, یعنی آپ کی بلڈ شوگرز نیچے جاتی ہیں. جب بلڈ شوگرز نیچے جاتی ہیں تو آپ کے بہت سارے مسئلے آلریڈی سالو ہو جاتے ہیں. ویٹ مینجمنٹ, آپ کا کولیسٹرول کنٹرول ہوتا ہے, آپ کا HDL کنٹرول ہوتا ہے, آپ کی انسولن سینسٹیوٹی بڑھتی ہے, جس کا مطلب ہے کہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں تو آپ کی باڈی جو ہے وہ رسپونڈ صحیح کر سکتی ہے کھانے کو. اس کے علاوہ اور جو ایک چیز ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی باڈی امیونٹی جو ہے اس کی بڑھ جاتی ہے, یعنی کہ آپ کو بیکٹیریا یا وائرسز جو لگتے ہیں جنرلی, وہ آپ کی باڈی, کیونکہ آپ اتنی دیر تک کھانا نہیں کھاتے, آپ کی باڈی سیلز, اس کو کہتے ہیں آٹوفیجی, سیلز کو کلین اپ کر رہی ہوتی ہے. سو جب یہ ہوتا ہے تو روزہ اس لیے آپ کے لیے اچھا ہوتا ہے کہ روزہ آپ کی جسم کو ڈیٹاکس نیچرلی کرتا ہے. سو وین یو گیو یور باڈی اے بریک, جب آپ تھوڑی دیر کی بریک دیتے ہیں کھانے سے, تو آپ کی باڈی خود ہی سیلف کلیننگ موڈ میں چلی جاتی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, کیونکہ خالق وہ ہے, اس نے ہمیں بنایا ہے, اسی کو پتا ہے کہ اس باڈی کے لیے کیا ضروری ہے. ٹیوننگ ہے. جی, آپ اگر دیکھیں تو نماز کا بھی کہتے ہیں کہ نماز جو ہے وہ اس کے لیے کیا اس کے لیے تو جنات فرشتے لاکھوں صبح شام عبادت کر رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, اس کی عبادت کر رہے ہیں. لیکن ہمارے لیے جو نماز رکھی ہے وہ بھی 5 وقت کا جو وضو کرنا ہے, وہ جو 5 وقت کا سجدہ کرنا ہے, اس میں بھی انسانی باڈی کو ہی فائدہ ملتا ہے. اس وجہ سے میرے رب نے یہ رکھا ہے. اچھا, یہ بھی بتائیے گا ڈاکٹر صاحبہ کہ پیاس کو کیسے کنٹرول کریں؟ کچھ لوگوں کو پیاس بہت لگتی ہے. سو پیاس آپ کو اوبیسلی, جب آپ بہت لمبا عرصہ آپ پانی نہیں پیئیں گے, آپ کے پاس صرف 2 ٹائم ہے, سحور اور افطار, جس میں آپ پانی پی سکتے ہیں. اب انسان یا تو کھا لے یا پانی پی لے, رائٹ؟ سو یو کی ناٹ ڈرنک بہت زیادہ, اتنا 1 گیلن یا 50 یا 60 آؤنسز آپ پانی نہیں پی سکتے. تو آپ کیا کریں, اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ پانی کے جو 2 یا 3 گلاس آپ سحری میں پیتے ہیں, کھانے سے پہلے پئیں, اور اس میں تھوڑا سا پنک ہمالین سالٹ یا سیلسٹک سالٹ آتا ہے وہ ڈال لیجئے, تھوڑا سا لیمو ڈال لیں. اس سے ہوتا کیا ہے کہ ہماری باڈی جو ہے پانی پی کر واش آؤٹ نہیں کرتی ہے, تھوڑا سا سیلز ریٹین کرتی ہیں. جب آپ کی باڈی سیلز ریٹین کرتی ہے پانی, تو آپ کو پانی کا احساس یا پیاس کا احساس کم ہوتا ہے. اس کے علاوہ الائچی یا دہی کا استعمال سحور میں بہت مفید ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی دہی کا استعمال کرتے ہیں. لسی جو ہے اٹس اے ویری, کیونکہ اس کے اندر پرو بایوٹکس بھی ہوتے ہیں, تو وہ آپ کی گٹ کے لیے بھی اچھی ہوتی ہے, پلس وہ آپ کی پیاس کو بھی کاؤنٹر کرتی ہے. اس کے سوری, یہ کولڈ ڈرنک پیتے ہیں اکثر لوگ, بچے ضد کرتے ہیں. لالا بھائی آپ ہی پیتے ہوں گے, آپ یہ بچوں پہ رکھ رہے ہیں. پھر میں بولوں گا, آپ بولیں گے میں بولوں؟ نہیں آپ بولیں. نہیں, کولڈ ڈرنک کی بات ہو رہی, کیونکہ اکثر گھروں میں آپ دیکھیں بچے ضد کرتے ہیں. بالکل صحیح, کہ مجھے کولڈ ڈرنک دو. بالکل. تو شربت پیتے ہیں. میں شربت, دیکھیں شوگر ان اٹ سیلف بہت اچھی چیز نہیں ہے, ہم جتنی کم کھائیں اتنا اچھا ہے. جہاں تک کولڈ ڈرنک کی بات ہے, وہ کاربونیٹڈ ڈرنکس میں آتا ہے. تو کاربونیٹڈ ڈرنکس بیسکلی کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتے ہیں, اور وہ آپ کی باڈی میں ایسیڈیٹی پروڈیوس کرتے ہیں, چاہے ڈائٹ ہو چاہے نان ڈائٹ ہو. تو یہ آپ کی باڈی, اسپیشلی جب آپ روزہ کھول رہے ہیں, اس وقت آپ کی باڈی کو ایسڈز نہیں چاہیے, اس وقت آپ کی باڈی کو الکلائن ہونا ہوتا ہے. تو اس لیے کولڈ ڈرنکس آئی ڈونٹ ریکمینڈ کہ آپ پئیں. بہت سارے اور ہیلدی ڈرنکس ہیں جس کو پیا جا سکتا ہے سحری اور افطار میں. پیاس کو اور کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک اور چیز ہے کہ آپ اپنے افطار میں سبزی اور پھل کا استعمال کریں, یا ان فوڈز کا استعمال کریں جس میں واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے. اللہ نے بنایا اس طرح ہوتا ہے. واٹر میلن ہے, یعنی تربوز جس کو ہم کہتے ہیں, یا کیوکمبرز ہیں, سیلری ہے, ٹمیٹوز ہیں. ان فروٹس میں اور ویجیٹیبلز میں بہت واٹر کانٹینٹ ہوتا ہے, تو آپ کی سیلز اس لیے بھی ان چیزوں کو ریٹین کرتی ہیں. اچھا, ایک بات بتائیے, سحری میں دہی کھانا اچھا ہے؟ بالکل بالکل, دہی کھا لیں یا لسی لے لیں. فوائد بتائیں. فوائد یہ, لسی پینے سے تو نیند آتی ہے, پھر آدمی مغرب میں اٹھتا ہے, پھر کہہ رہے نیند آ جاتی ہے لسی پینے سے. نہیں, اگر آپ بہت میٹھی بنائیں گے تو آپ اس کو نمکین بنا لیں, ہلکا سا جس کو بلڈ پریشر وہ کیسے پیے؟ سوری, بلڈ پریشر جس کو نمکین کیسے پیے؟ سو دیکھیں, نمک جو ہے نا وہ کلپریٹ نہیں ہے, شوگر کلپریٹ ہے. سو جتنی بھی آپ کی بیماریاں ہیں وہ شوگر سے ہوتی ہیں, نمک کا اتنا وہ نہیں ہوتا. نمک اگر آپ تھوڑا سا لیں ماڈریٹ کوانٹٹی میں تو وہ آپ کو نقصان نہیں پہنچائے گا. اگر آپ چٹکی بھر ڈال رہے ہیں لسی میں تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر. اچھا, لوگ تو افطاری اس طرح سے کرتے ہیں جیسے کل ملے گی نہیں.
अक्सर दस्तरखान ऐसा होता है कि बिछा होता है और पकोड़े से लेके चाय से लेके और अल्लाह माफ कर, और ठंडा पानी ऐसे पीते हैं जिसका नुकसान पता ही नहीं लोगों को। अच्छा, पकोड़े जो ये क्या मतलब हम पे लाजिम है कि पकोड़े ही खाने? देखिए, आई एम नॉट गोइंग टू डिमोनाइज एनी फूड्स। खाना है अगर आपको पकौड़े, हर चीज खा सकते हैं, लेकिन हर चीज का एक हेल्दी तरीका होता है। नहीं बिल्कुल, अगर आपको, मेरे क्लाइंट्स जब मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि हमें पिज्जा खाने की क्रेविंग हो रही है, या व्हाटएवर, किसी को, जैसे अब बहुत सारे मेमन क्लाइंट्स हैं, उनको खाउसा खाने की क्रेविंग होती है, अब उसमें स्पेगेटी होती है, राइट? आपके साथ ही बैठा हुआ है। बहुत मेरे यहाँ बहुत अच्छा बनता है ये। तो उसका भी तरीका है, मैं बताती हूँ कि इसको हेल्दी तरीके से किस तरह बनाते हैं ताकि आपका इंसुलिन स्पाइक ना हो, आपकी सेहत खराब ना हो। तो अगर आप रोजा खोल रहे हैं, देखिए तरीका सबसे अच्छा जो रोजा खोलने का बायोलॉजिकली और इस्लामिकली भी है कि आप सबसे पहले पानी पिए अपने, क्योंकि पूरे दिन आपकी बॉडी जो है बगैर खाने पीने की थी, सबसे पहले आप पानी दें क्योंकि पानी आपकी बॉडी पे इजीली जाता है। उसके बाद आप खजूर खाएं, आप 2 या 3 खजूर खा सकते हैं। जिन लोगों को डायबिटीज का इशू है या वेट वॉच करना है तो वो अजवा या डेगलेट खजूर होता है, उसको खाएं। तो उसमें ये कि इसकी शुगर की जो क्वांटिटी होती है उसमें कम होती है, तो इसकी वजह से आपका इंसुलिन बहुत स्पाइक नहीं होता। मगर कुदरती अगर आप देखें, अल्लाह ने खजूर इसलिए रखा है, हालांकि कितना मीठा होता है, मगर उससे डायबिटीज या लोगों को नुकसान नहीं होता क्योंकि उसमें फाइबर बहुत होता है। वो फाइबर जो है वो आपका इंसुलिन स्पाइक को नीचे रखता है। आप कह रही हैं कि पहले पानी पी लें? बिल्कुल, पहले खजूर ना खाएं। पहले अपनी बॉडी, देखिए इंसान जो है वो खाने के बगैर बहुत जल्दी मर जाएगा, पानी के बगैर नहीं। लेकिन पानी आपका, दैट्स व्हाट, हमारी बॉडी भी 70-80% वाटर होती है, हमारी सेल्स, हमारे माइक्रो, एवरीथिंग इज वाटर। हम दिनों में 12 गिलास तो पानी पीना चाहिए। बिल्कुल। और जिसके घर में 12 गिलास ना हो, 1 गिलास में 12 दफा पी ले। अच्छा सही है डॉक्टर साहब। थोड़ा ऐसे ही। क्या बात है शकील भाई। अच्छा, ये बताइएगा कि